جو کہ آج سے 1 سال قبل ہم نے شروع کیا تھا نمل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فراز احمد بٹو صاحب اور بلال ملک صاحب۔ آج اس فورم کو 1 سال مکمل ہوا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی انتہائی اہم پینل موجود ہے اسپیکرز کا۔ ہم آج کے ہمارے ٹاپک جو ہے وہ انسپیکشن آف پاکستان ہسٹری ہے اس میں، اور اس کے بعد ہم آگے وے فارورڈ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ہمارا آگے مستقبل کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر احسن راجپوت صاحب کا۔ احسن صاحب کیمبرج یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لنڈن میں پروفیسر ہیں، وزٹنگ فیکلٹی میں وہاں پہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیتھم ہاؤس رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے لے کر کئی دوسرے ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں کام کر چکے ہیں، ریسرچ فیلو رہے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے اسپیکر ہیں خواجہ اشرف صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی درجنوں کتابیں ہیں، وہ اردو ادب، انگریزی ادب، فلسفہ سیاست کے بارے میں بہت ایک اتھارٹی ہے۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں نملگنج ڈائلاگ فورم آپ دونوں اسپیکرز کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہے۔ ہم آج اس جو ڈسکشن ہے اس کے 3 پارٹ ہیں۔ پروفیسر صاحب بات کریں گے، خواجہ اشرف صاحب بات کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ ایک کوسچن آنسر سیشن ہے۔ اس کی کچھ تھوڑی سی اس کا ایک فارمیٹ ہے کہ آپ تمام لوگ کوسچن آنسر سیشن کے لیے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو چیٹ باکس میں اپنا نام لکھنا ہوگا تاکہ ہم ایک فارمیٹ کے ساتھ ایک آرگنائز طریقے سے سوال کے لیے آپ کو الاؤ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس پہلے 10 سے 12 جو ہوں گے کوسچن کرنے والے، ان کے بعد ہم پھر کچھ لوگوں کو موقع دیں گے اگر وقت ہوا۔ لہٰذا کوشش کیجیے گا پہلے اپنا نام لکھیں۔ اور بہت شکریہ ڈاکٹر احسن صاحب اور خواجہ اشرف صاحب۔ اٹس اپ ٹو یو۔ Thank you very much, Waqar Ahmed Sahab. It's a pleasure to speak to you guys all there in Pakistan. It's a wonderful topic choice as well, and I must give all the credit to you and your team down there. یہ ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ ایریاز ہیں۔ میں سمجھوں گا کہ اس سارے کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں خواجہ اشرف صاحب کا جو ہے ان سے ریکویسٹ کروں، بیکاز ان کا جو ٹاپک ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی پہ ہے۔ لہٰذا جب اس کی ہم تھوڑی سی ڈیفائن کر لیتے ہیں اس کے پیرامیٹرز، تو پھر اس کے بعد میں 18th امینڈمنٹ اور ڈیولیوشن آف پاورز کو فردر لوں گا۔ خواجہ صاحب، if you are hearing me, then please go ahead. جی سر، السلام علیکم۔ یہ میرے لیے بہت افتخار کی بات ہے کہ اتنے عرصے بعد مجھے پاکستان میں طالب علموں سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ میں 50 سال سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں مقیم ہوں۔ اس سے پہلے میں میرے کالج سیالکوٹ سے بطور لیکچرر پڑھاتا تھا یہاں مائیگریشن سے پہلے، اور اس کے بعد یہاں پر میں کاروباری دنیا سے منسلک ہوں۔ بریفلی تعلیم و تربیت سے بھی میرا تعلق یہاں پر رہا ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں اور پھر فینکس یونیورسٹی میں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک ویب بیسڈ نیوز پیپر بھی چلاتا رہا ہوں بطور ایڈیٹر، جس کا نام پاکستان ویکلی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیاسی استحکام اور دوسرا ہوتا ہے معاشی استحکام۔ معاشی استحکام اور سیاسی استحکام آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کو دوسرے سے جدا دیکھنا اور جدا کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں سیاسی استحکام ہو
اس کے معاشی شعبے بھی اس طرح چلتے رہتے ہیں جیسے انہیں چلنا چاہیے. اگر ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشی شعبے بھی دگرگوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان شروع سے لے کر آج تک ان دونوں شعبوں میں تقریباً ناکام رہا ہے. نہ کبھی سیاسی طور پر مستحکم ہو سکا ہے اور نہ کبھی معاشی طور پر جسے یہ کہا جا سکے کہ شاندار طریقے سے استحکام کا نمونہ رہا ہے. تو اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ملک میں سیاسی استحکام کیوں نہیں آ رہا؟ شروع سے یہ ملک کیوں سیاسی طور پر غیر مستحکم چلا رہا ہے؟ مجھے اس کی ایک ہی وجہ نظر آئی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے اس کے لیے جو دو شعبے یا دو تحریکیں یا دو چیزیں عمل کرتی نظر آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو پاکستان پر فوج مسلط رہی ہے، اور اگر فوج نے کبھی اپنے متبادل کے طور پر کوئی نظام یہاں پر پنپنے دیا ہے تو وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا نظام ہے. میرے خیال میں یہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا نظام دراصل ایجنٹوں کا نظام ہوتا ہے، براہ راست عوام کا نظام نہیں ہوتا. یہ ایجنٹوں کا نظام بہت سے خرابیاں پیدا کرتا ہے اگر یہ صحت مند طریقے سے نہ چلے یا اسے نہ چلنے دیا جائے. ہوا یہی ہے کہ جو لوگ اس ایجنٹوں کے نظام میں ایجنٹ بنتے رہے ہیں وہ کبھی بھی یا تو وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ پراپرلی ایجنٹ کے طور پر اپنا کام کر سکتے، یعنی پاکستان کے عوام کے مفادات کے تحفظ کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے، ایسے قوانین پاس کرتے جس سے ملک میں سیاسی استحکام میسر رہتا، ایسی پالیسیاں بناتے جو عوام کی سوچوں کا آئینہ دار ہوتی یا پاکستان کی ریاست کی حقیقی معنوں میں نمائندگی کرتی. یہ سلسلہ آپ اگر 1956 کا آئین دیکھیں تو اس میں بھی انڈائریکٹ نظام تھا، اسے تو خیر چلنے ہی نہیں دیا گیا، ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا، یہاں تک کہ آدھا ملک 1971 میں ہم سے جدا ہو گیا. اس کے بعد پریشر آیا کہ کیا کیا جائے، اس کا کیا حل نکالا جائے. یہ کانسٹنٹلی جو کرائسس چل رہا ہے ملک میں، انسٹیبلٹی کا، غیر استحکام کا، اسے کیسے درست کیا جائے. آدھا ملک چلا گیا ہے، چنانچہ پھر ایک اور کانسٹیٹیوشن بنایا گیا. میں ایوب خان کے کانسٹیٹیوشن کا ذکر نہیں کروں گا، وہ بھی انڈائریکٹ نظام تھا، وہ بھی عوام کا نظام نہیں تھا. تو یہ جو نظام بنایا گیا 1971 کا کانسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی گئی ملک ٹوٹنے کے بعد 1973 میں، تو اس میں بھی انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا نظام اپنایا گیا، یعنی ایجنٹوں کے ذریعے قانون سازی اور ایجنٹوں کے ذریعے پالیسی سازی. تو ہوا کیا ہے پاکستان میں جو بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، پاکستان میں فیصلہ سازی پر اور قانون سازی پر ایک تو لوکل اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ غلبہ رہا، اور دوسرا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے پریشر ان دونوں معاملات میں پاکستان کی ریاست پر غالب رہے. قانون سازی میں بھی انٹرنل اسٹیبلشمنٹ اور ایکسٹرنل
اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل رہا، پالیسی سازی میں بھی انٹرنل اسٹیبلشمنٹ اور ایکسٹرنل اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل رہا۔ یہ ایجنٹوں کا نظام اس قابل نہیں تھا کہ یہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کے پریشر سے ڈیل کر سکتا یا ایکسٹرنل اسٹیبلشمنٹ کے پریشر سے ڈیل کر سکتا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قانون سازی میں بہت سے سکم پیدا ہوئے، ایسے قوانین بنائے جو کہ ریپریزنٹ نہیں کرتے تھے پاکستان کے اسٹیٹ کے مفادات کو یا پاکستان کے عوام کے مفادات کو، اور یہ ایجنٹوں کا نظام مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لوکل اسٹیبلشمنٹ کے پریشرز کا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پریشرز کا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایجنٹوں کے اس نظام میں، جسے انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا میں نام دیتا ہوں، 1 گھنٹے میں 33 قوانین پاس ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں اس کی اگزامپل نہیں ملتی جہاں پر نارمل اسٹیٹ کے ادارے فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، قانون ساز ادارے فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بعض اوقات قانون سازی میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں اور کیسے مراحل سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس نظام میں یہ ہوا ہے کہ 1 گھنٹے میں 33 قوانین آپ کے یہ ایجنٹ جنہیں آپ 5 سال کے لیے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھجواتے ہیں اور پھر آپ انہیں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جناب 5 سال بعد آپ دوبارہ ہمارے پاس آ جانا ووٹ مانگنے کے لیے تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ تو اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر اس میں کئی اور پرابلمز ہیں انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ ایک اور بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ الیکٹیبل لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، چودھری منتخب ہو جاتے ہیں، وڈیرے منتخب ہو جاتے ہیں، سردار منتخب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ پر، کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ریئلی ریپریزنٹ کرتی ہے پاکستان کے عوام کو؟ کیا یہ وہی لا بنا رہی ہے جو پاکستان کے لوگوں کے لیے مفید ہیں؟ دیکھیں، لا بنانا ایک بہت امپارٹنٹ عمل ہے کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے، کیونکہ اس سے براہ راست لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ جو بھی لا بناتی ہے اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ یا نقصان پاکستان کے عوام کو پہنچتا ہے۔ اور یہ 73 سال میں جو نظام چلا ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا، اس کے نتیجے میں ملک بھی 2 لخت ہوا ہے۔ کبھی سیاسی استحکام میسر نہیں آیا پاکستان کو، چونکہ سیاسی استحکام میسر نہیں آیا اس لیے معاشی طور پر بھی پاکستان اب صورتحال یہ ہے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے یا دیوالیہ ہونے کے قریب تر پہنچ چکا ہے، حالات دیوالیہ جیسے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اسے کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ پھر ویسٹ میں 50 سال رہنے کا تجربہ اور یہاں کے علمی نظام سے وابستگی، اور پھر یہاں بیٹھ کر باقی دنیا کے مختلف نظاموں کو دیکھنے اور ان کا مشاہدہ کرنے کی سہولت، اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کے ایجنٹوں پر مبنی ادارے، عوام کے ایجنٹوں پر مبنی ادارے، انڈائریکٹ ڈیموکریسی کے تحت قائم ہونے والے ادارے لوکل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پریشر برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ایسے قوانین بناتے ہیں جو لوگوں کے مفاد کا تحفظ نہیں کرتے، اسٹیٹ کے مفاد کا تحفظ نہیں کرتے۔ چنانچہ یہاں پر ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا نظام یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک، اور اس سلسلے میں نے یہ پرپوز کیا ہے کہ لا میکنگ کا جو پروسیس ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، اس میں ایک شیک آئین میں داخل کی جائے کہ پارلیمنٹ
قوانین بنائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قوانین امپلیمنٹ ہوں ان پر ریفرینڈم کروایا جائے، پاکستان کے عوام کے پاس آیا جائے کہ ہم نے یہ لا بنایا ہے، ہم اسے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے دیکھیں، سیل آف اپروول اس پر لگائیں، اگر یہ اس قابل ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا آپ کے انٹرسٹ کا صحیح طور پر اس کے لیے بینیفیشیل ثابت ہوگا، آپ اسے اپروو کریں تو ہم اسے امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ ایک سٹیپ جو ہے پاکستان کے موجودہ آئین میں شامل ہونا چاہیے، اور یہ صرف اوپرلے لیول پر نہیں ہونا چاہیے، مڈل لیول پر یعنی پاکستان کے پروونشل لیول پر بھی ہونا چاہیے، اور لوور لیول پر یعنی سٹی لیول پر بھی ہونا چاہیے۔ سٹی میں میئر اور میئر کی کونسل اگر قوانین بنائے، جیسے کراچی سٹی آپ لے لیں، کراچی سٹی کا میئر اور اس کی کونسل اگر لا بناتی ہے تو وہ لا بنانے کے بعد اپنے شہریوں سے بذریعہ ریفرینڈم اس لا پر رائے لیں کہ کیا ہم یہ لا امپلیمنٹ کریں۔ اگر عوام کہیں کہ ہاں جی یہ لا آپ امپلیمنٹ کریں تو اسے امپلیمنٹ کر دیں، ورنہ وہ لا جو ہے اسے وہیں دم توڑ جانا چاہیے عوام کے قدموں پر۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک براہ راست عوام کو لا بنانے کے عمل پر اپنا کنٹرول مل جائے گا، اور عوام کوئی ایسا لا نہیں بننے دیں گے، ایسا لا پاس نہیں کریں گے جو ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو، ریاست پاکستان کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی سازی، جب اہم پالیسیز بنانے کا فیصلہ کرنا مطلوب ہو، جیسے ہندوستان کے ساتھ دوستی یا دشمنی کی پالیسی، کیا ہم ہندوستان کے ساتھ دشمنی کا رویہ اور تعلقات جاری رکھیں یا دوستی کا رویہ اپنائیں اور دوستی کی پر مبنی پالیسیاں بنائیں؟ تو یہ بھی عوام کو اس پر ریفرینڈم کے ذریعے عوام کی رائے لی جائے۔ افغانستان میں ہم مداخلت کریں یا ہمیں افغانستان کے معاملات سے لا تعلق رہنا چاہیے، اس پر بھی ریفرینڈم کرایا جائے۔ یہ دو صرف میں نے مثالیں دی ہیں، ورنہ اور بہت سے معاملات ہیں فارن پالیسی کے۔ امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے جائیں، چائنا کے ساتھ کیسے تعلق رکھے جائیں، سعودی عربیہ کے ساتھ اور دیگر جو اہم ممالک ہیں دنیا کے، ان کے ساتھ کیسے تعلق رکھے جائیں، تجارت پر ہماری پالیسی کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریفرینڈم کے ذریعے لوگوں کی ان پر رائے لی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام بھی آئے گا، اور سیاسی استحکام کے نتیجے میں معاشی معاملات بھی سموتھ آؤٹ ہو جائیں گے، اور پاکستان ایک نارمل ریاست بن جائے گا جس میں لوگوں کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کے مفاد میں قوانین بنیں گے، لوگوں کے مفاد میں پالیسیاں بنیں گی، اور اس طرح پاکستان کے عوام وہ منزل حاصل کر لیں گے جو پاکستان کے بانیان نے پاکستان بناتے ہوئے سوچے تھے، جو وہ کرنا چاہتے تھے اس ملک کے عوام کے لیے۔ تو میرے نزدیک یہی ایک راستہ ہے کہ ہم انڈائریکٹ ڈیموکریسی سے نکلیں اور ڈائریکٹ ڈیموکریسی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ینگ بچوں کو، طالب علموں کو خاص طور پر اس پر اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ جو لیڈر یہ آپ کے ہاں آئیں، ان سے گفتگو کریں، انہیں کہیں کہ ہم اس انڈائریکٹ ڈیموکریسی سے ناخوش ہیں، یہ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہی، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا نظام نافذ کریں تاکہ ہمارے لیے، ہمارے مفاد کے لیے اور ریاست کے مفاد کے لیے، کیونکہ شہریوں کا مفاد اور ریاست کا مفاد جڑا ہوتا ہے، جو شہریوں کے لیے اچھا ہوتا ہے وہی ریاست کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز شہریوں کے لیے تو خراب ہو اور ریاست کے لیے اچھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔
शहरियों के लिए जो चीज़ अच्छी होती है, रियासत के लिए भी वही चीज़ अच्छी होती है, और जो रियासत के लिए अच्छी होती है वही चीज़ शहरियों के लिए अच्छी होती है। चनाचे हमें अपने मौजूदा आइन में 2-3 जगहों पर जहाँ पर कानून साजी का तरीक़ाकार वज़ा है, वहाँ एक-एक क्लॉज़ ऐड करनी चाहिए कि जनाब कवानीन पास करने से पहले अवाम से ज़रूर, और ये नहीं कि ये पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जहाँ पर ये सिस्टम जो है चलेगा। दुनिया में कई और मुल्क हैं जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का निज़ाम कायम किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का निज़ाम कायम है। इसके अलावा और 7-8 कंट्रीज़ हैं जिनमें ये निज़ाम जो है बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है और उन रियासतों को भी फ़ायदा पहुँच रहा है, उनके अवाम को भी फ़ायदा पहुँच रहा है। तो मेरी तो राय ये है कि हमें भी अब इसी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 75 साल में हमने बहुत कुछ खो दिया है और यहाँ तक कि आधा मुल्क हम खो चुके हैं। मज़ीद हम इस तरह के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जलसे जुलूसों और लॉन्ग मार्चेस और धरनों के ज़रिए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। लॉ में तब्दीली करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आज़राह करम आप अपना किरदार अदा करें और मुल्क को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तब्दील करने के लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अगर कोई सवाल हुआ तो मैं यहाँ मौजूद रहूँगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। Thank you, Khwaja Sahab. It's a wonderful narrative from your side, and I highly appreciate आपने दोनों जो मॉडल्स हैं डेमोक्रेसी के उनको जो है एलैबोरेट किया, और इसमें आपकी बेइंतहा रिसर्च मौजूद है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मॉडल्स पे। डेफिनेटली जहां हम अल्फाज जमहूर कहते हैं, वहाँ पे जो पावर्स हैं दैट शुड लाई विद द पीपल ऑफ द नेशन। मैं अपने टॉपिक को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करूंगा इसमें आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, एंड आई विल बी ट्राइंग टू कवर अप 4 बेसिक एरियाज अपनी इस पेपर में। इसमें से पहला तो मैं 18th अमेंडमेंट के बारे में बात करूंगा कि हमने क्या अचीवमेंट की है, जो आपने रेफरेंस दिया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद फिर मैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की तरफ आने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि ये 18th अमेंडमेंट ने उसको बेसिकली ट्रिगर किया, और जो जमहूर का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ जाने का पहला कदम जो है वो क्रिएट अप किया। नेचुरली डेवोल्यूशन जो है उससे बहुत सी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं, और मैं अपनी स्पीच में इसमें इकोनॉमिक्स की तरफ उसका जो इम्पैक्ट है, मींस इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो डेवोल्यूशन की पावर डेवोल्यूशन से जो क्रिएट होता है उससे उसकी तरफ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मैं अपनी इस लेक्चर को कोशिश करूंगा कि मैं कॉम्पिटेंस के साथ जो एचआर की कॉम्पिटेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉम्पिटेंस है, पाकिस्तान इज रिच इन दैट, सो आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट। कमिंग टू द फर्स्ट वन, 18th अमेंडमेंट जो है हमारी, आप देखेंगे कि इसमें जो ओल्डर स्ट्रक्चर हमारे पास 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, और इसमें इमीडिएटली इवन उसी असेंबली ने इसमें 4 जो है अमेंडमेंट्स लाए, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, और उसमें हमने देखा कि फिर 2 जो है अमेंडमेंट्स हमें लानी पड़ी, यानी पहले पार्लियामेंट ने ही पहले जो आइन दिया गया 73 का, उसके अंदर टोटल 6 अमेंडमेंट लेकर आया 4 सालों के अंदर। उसके बाद हमने देखा टेम्पररी इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स भी आई, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट के बारे में 7th अमेंडमेंट, और इसी तरह चलती हुई अंटिल वी रीच टू द पॉइंट जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो काफी सारा जो है वो डाइवर्ट हो गया, और वो रीच टू द पॉइंट वेयर इट वाज पार्शली, और मैं उसे हाइब्रिड रादर स्ट्रक्चर कहना चाहूंगा यहाँ पे 18th अमेंडमेंट से पहले तक। पावर जो थी वो नेचुरली इस सूरत में प्रेसिडेंशियल पावर जो है वो अपनी जगह में एक अनचेक सिचुएशन में चली गई थी, और इस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के, जहाँ पे हम वर्ड और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट की, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की, तो नेचुरली वो उस वक्त कॉम्प्रोमाइज थी।
ان دا ویری کانٹیکسٹ 18th امینڈمنٹ لائی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پاورز ہیں پریزیڈنشل پاور جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو واپس کی گئیں. اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں جو ہیں 102 امینڈمنٹس کی صورت میں پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹ کا سٹرکچر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1/3 آئین کا جو سٹرکچر تھا وہ چینج کر دیا گیا. بہت سی امپورٹنٹ ایریا سے جن کو ایڈریس کیا گیا، جس میں سے نیچرلی کنیکشن ود دا ڈیموکریسی تھا پارلیمنٹ کی. اس سے پہلے جو سٹرکچر تھا وہ سی او والے سٹرکچر پہ چلا گیا ہوا تھا، اور اس کو مشرفیرہ میں اور اس کو واپس اپنی جگہ میں لانا تاکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنی جگہ میں تقویت لے سکے. تو یہ تو سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں. اور رضا ربانی صاحب کی وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی جہاں پہ ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے، I'm privileged to be part of that and being a consultant on constitution was ان تمام معاملات میں ساتھ میں ان کی معاونت میں لگے ہوئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا کریڈٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ایک لارج ٹیم ورک تھی اور انہوں نے بڑا خوبصورت اس میں کام کیا ہے، لیکن a lot needs to be done yet. میں سمجھتا ہوں بھی صرف وہ ایک پہلا قدم تھا، اور آئین کے اندر ابھی بہت سی اور جو ترامیم ہیں ان کی ضرورت ہے تاکہ ایک پراپر، جسے آپ فرما رہے ہیں، ڈائریکٹ ڈیموکریسی تک پہنچنے تک، یعنی تمام جو جمہور ہے اس کے پاس اپنی پاور جو ہے ان کے ہاتھ میں جائے. اس امینڈمنٹ کے اندر 7 سول رائٹس ایڈریس کیے گئے. اس میں بہت سی جو کمپنسیشن تھیں کلازز وہ ایڈ کی گئی پروونسز کی، اور اس کے ساتھ امپاورمنٹ پارلیمنٹ اور سینٹ کی جو تھی وہ کریٹ کی گئی. نیچرلی یہ تمام چیزیں جو تھی وہ پریزیڈنشل سسٹم کو ڈائیورٹ کر رہی تھی جو اس سے پہلے موجود تھا ٹورڈز امپاورمنٹ آف دا پارلیمنٹری سسٹم. اور جو کرنٹ سٹرکچر تھا اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی. آئین میں نیچرلی ان تمام جو امینڈمنٹس ان کا پرپز جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑا خوبصورت اس میں نظر آیا، وہ جو پروونشل ڈیولوشن تھا پاور کا، اور اس کانسیپٹ کے اندر جو ہے وہ پاور جو ہیں واپس پروونسز کو پرووائڈ کی گئی، فیڈرل پاورز کو کرٹیل کیا گیا. اور اس کانسیپٹ کے اندر جو ڈیولوشن تھی وہ ہمیں نظر آئی، جس میں دیکھا کہ بے انتہا اداروں کا جو ڈائیورژن ہے وہ پروونسز کی طرف کیا گیا. نیچرلی یہ بھی کوئی ایبسولوٹ رائٹلی پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں تھی، لیکن ان دا رائٹ ڈائریکشن کچھ سٹیپس تھے ڈیفینیٹلی، اور ان سٹیپس کو جو ہے وہ فردر بھی ہمیشہ لیا جانا چاہیے. اقوام میں دیکھا گیا ہے کہ کبھی بھی ڈیموکریسی کا ایک پرفیکٹ ماڈل جو ہے، برٹن جو اپنے آپ کو مدر آف پارلیمنٹ کہتا ہے، اور ہم نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ مسلسل ایک ڈیبیٹ رہتی ہے پرفیکشن آف ڈیموکریسی پہ، اور اس ڈیبیٹس کے ساتھ پھر وہ امینڈمنٹس کی صورت میں پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے، اور ان کو ڈیبیٹ ہونے کے بعد جو انیکٹ کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ ایک لانگر پروسیس ہے جس کو آپ نے بھی رائٹلی فرمایا ہے کہ اس کا ایک منظم طریقہ ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک دم بلڈوز کیا جائے اور 1 گھنٹے کے اندر 33 بل جو ہے وہ مکمل کروا دیے جائیں بغیر کسی ڈسکشن اور ڈیبیٹ کے. ایک ٹوٹل عجیب سی مثال ہمارے یہاں کریٹ ہوئی ہے جس میں تقریباً 33 بل پر گھنٹے کے حساب سے تو 2 منٹ شاید بنتے ہیں، 2 سے بھی کم بنتے ہیں پر بل. تو ان تمام ایریاز کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جب تک جمہور اپنی جگہ میں تقویت نہیں پکڑتی اس وقت تک یہ چیزیں جو ہیں وہ امبیڈ نہیں ہوتی، اور انڈائریکٹ فورسز جو ہیں اس میں اپنے بینیفیشل انٹرسٹ کو جو ہے وہ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. ڈیولوشن کا جو رائٹ کانسیپٹ ہے پاکستان جیسے ملک میں، وہ نیچرلی ہمارے پاس 132 ڈسٹرکٹس موجود ہیں. جی پی اور آزاد کشمیر کو بھی ایڈ کر لیا جائے تو 160 ڈسٹرکٹس موجود ہیں. جو ماڈرن ورلڈ کا کانسیپٹ ہے، جہاں پہ بھی ہم ماڈرن ورلڈ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولوشن پاور اس حد تک چلی گئی ہے کہ میئر آف دا جو ریجن ہے اس سٹی کا یا ڈسٹرکٹ کا، اس کے پاس ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے along with تمام اس کی مشنری کے ساتھ جو اس کے الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، اور وہ تمام معاملات جو ہیں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں کامنر کے ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ تمام ایڈریس کر دیے جاتے ہیں. اس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، تمام اور چیزیں میں
سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایسے ماڈلز دیکھے ہیں جہاں پہ ایون جو قانون ہے مینز جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی میئر کے انڈر دے دیا جاتا ہے، پولیسنگ سسٹم سے لے کے اور تمام باقی میٹرز بھی. تو فیڈرل کے پاس پھر اس صورت میں کنفیڈریشن کے طور پہ بہت کم میٹرز جو ہیں جس میں سے انٹرنیشنل ریلیشنز، ڈیفینس اور اس قسم کے کرنسی میٹرز جو ہیں، ٹیکسیشن کے لارجر فیڈرل میٹرز جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، یہ سے اور ریلیٹڈ کچھ میٹرز. لیکن ڈے ٹو ڈے میٹرز جو ہیں جو کامنر کو افیکٹ کرتے ہیں اس میں سے 90% میٹرز جو ہیں وہ کامنر کے پاس یعنی لوکلی چلے جاتے ہیں، ان کو فیڈرل کے پاس ہر چیز کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ تمام ماڈرن ورلڈ جو ہے وہ اس کانسیپٹ کی طرف جا رہی ہے، چاہے اس میں نیو یارک کا ماڈل دیکھ لیتے ہیں، لندن کا ماڈل دیکھ لیا جائے، ٹوکیو کا ماڈل دیکھ لیں، آپ کسی بھی اور جگہ میں ماڈل دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ماڈل نظر آتا ہے کہ میئر جو ہے اس کے پاس یہ پاور ایکسٹریکٹڈ ہے. وہ ہم اس ریولوشن کے پروسیس میں فردر آئے ہیں. بہت سی گورنمنٹس نیچرلی اور بہت سی فورسز نیچرلی یہ نہیں چاہتی تھیں کہ 18th امینڈمنٹ جو اپنی ٹرو ریالٹی میں امپلیمنٹ ہو، اور ہم نے دیکھا کہ ایک خاص سیکشن جو ہے وہ اس کی مخالفت میں تھا، بلکہ اس 18th امینڈمنٹ میں جو ڈیولیشن کے جو میٹرز ہیں اس کو ختم کر دینا چاہتا تھا اور واپس جو ہے وہ فیڈرل پاورمنٹ سسٹم جو ہے وہ لانے کی کوشش کر رہے تھے. نیچرلی ان کے بینیفیشل انٹرسٹ جو ہیں وہ اس میں کمپرومائز ہوتے ہیں. اٹس آلویز اے ٹسل بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ، اور اس پاور میں نیچرلی جو ہے وہ جو بھی رائٹ چیز کہی جا سکتی ہے وہ جمہور ہے، یعنی کامنر کی جو بینیفٹس ہیں، الٹیمیٹ بینیفٹس ہیں، ان کی طرف دیکھنا. ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیولوشن نے ہمیشہ جو ہے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ اور بھی افیکٹ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ یہاں پہ صرف گورننس کا نظام ایک بہتر ہوا ہے اس سارے میں، نہ صرف یہ کہ تمام سہولیات جو ہیں وہ لوکل سطح پہ اویلیبل ہوئی ہیں، بلکہ ہم یہ بھی دیکھا اس میں کہ اس سے اکنامک سائیکل جو ہے وہ ہمیشہ تیز ہو گیا ہے. ہم نے اس میں ہمیشہ ایک گروتھ دیکھی ہے اس سارے میکنزم میں، اور اس کی ریزن جب دیکھی جاتی ہیں تو جو میجر ریزنز میں سے نظر آتا ہے کہ بیوروکریٹک جو سٹرکچر ہے وہ بجائے اس کے کہ فیڈرل لیول پہ یا اس کی جو ریڈ ٹیپزم ہے وہ جو درمیان میں بیریئر کریٹ کرتی ہے وہ جو ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے. اس ریموول کی ریزن میں تمام جو سروسز ہیں وہ لوکل سطح پہ آ جانے سے یہ جو پروسیس ہے اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ کلوزر ہو جاتی ہے ٹو دا کامنر. دوسرے الفاظ میں اسے ڈور سٹیپ پہ کہنا چاہیے. اگر یہ ماڈل اپنی ایبسولوٹ ریالٹی میں چلا جائے جس طرح ماڈرن ورلڈ میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ڈسٹرکٹ جو ہے اپنی جگہ پہ امپاورمنٹ رکھتا ہے تمام اپنے فیصلے لینے میں. اگر سوات میں چاہتے ہیں کہ شریعہ کورٹ لگے تو بالکل لگا دینی چاہیے کیونکہ سوات کا ڈسٹرکٹ یہ چاہتا ہے. اگر کراچی کا ڈسٹرکٹ چاہتا ہے کامن ویلتھ لگا دینا، کامن لاء لگانا ہے تو کامن لاء لگا دینا چاہیے. تو جو بھی جہاں کا بھی ریجن جو لوگ جیسے وہاں کے رہنے والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ اپنے لاء کو خود امپاورڈ ہوتے ہیں ویسا اپلیکیٹ کر دینے کہ تمام سروسز، تمام اور ادارے، ایون ایجوکیشن کی صورت میں اپنے کون سے ٹیچرز انہوں نے لینے ہیں، پولیسنگ میں انہوں نے کون سے پرسنلز کو لگانا ہے، کس قسم کی پولیسنگ ہونی چاہیے، کس قسم کی نہیں ہونی چاہیے، یہ تمام ڈیسیژن جو ہیں وہ ان کے پاس لوکل امپاورمنٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ ڈیولوشن کا ایبسولوٹ رائٹ نظام ہے. نیچرلی اس میں بھی مسلسل ایولیوٹری پروسیس جو ہے وہ لگا رہتا ہے. کوئی بھی چیز اپنی جگہ میں پرفیکشن نہیں لے سکتی، لیکن ایک اچھا نظام اگر کریٹ ہو جاتا ہے، وٹ وی کال دا ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ایک منیمائز اسٹرکچر ہے، اگر اس تک نظام قائم ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ بیسک سروسز جو ہے اور تمام جو عوام ہے وہ امپاورڈ فیل کرتی ہے. میں اس کی طرف واپس آنے کی کوشش کروں گا، اس کی اکنامک امپیکٹ کی طرف. ہم نے دیکھا ہے کہ جب ڈیولیشن پاور ہوتی ہے اور جب یہ بیوروکریٹک جو سٹرکچر ہے، ریڈ ٹیپزم جو ہے جب ریموو کی جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ لوکل جنریشن مینز کاٹیج انڈسٹری کی صورت میں اور باقی تمام لوکل جنریشن کی صورت میں جو ہے وہ پہیہ تیز ہو جاتا ہے. نیچرلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لارجر پہ پورے ملک پہ آتا ہے صوبے سے ہوتا ہوا، اور اس سے اکانومی کا جو انجن ہے وہ اپنی جگہ میں رواں دواں ہو جاتا ہے. یہ نیچرلی ایک ایسا نظام ہے جو ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے،
اور اکنامک امپیکٹ کا چینج ہونے سے نیچرلی جب معاملات زندگی بیٹر ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ گھریلو امپیکٹ جو ہے وہ بھی نظر آنے لگ پڑتا ہے. پاکستان اس وقت جو ہے وہ ہائیلی ٹائٹ اکنامک سرکمسٹانسز سے گزر رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ڈیولیشن آف پاور ہے وہ اس کا ایک واحد رستہ ہے اس وقت, جس میں سے اس کے جو ہیں وہ چینجز کرنے سے, امپاورمنٹ کر دینے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ریڈیکیٹ ہو جاتی ہیں اور اکنامک جو سرکل ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ رواں دواں ہو جاتا ہے. میں ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو ہیومن امپیکٹ ہے اس کی بات ضرور کروں گا, ہیومن گروتھ کی, بیکاز سوشل موبلٹی کے بغیر جو ہیں چیزیں مکمل نہیں ہوتی, اور کمپیٹنس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس میں بہت بڑا رول ادا کر رہی ہوتی ہے. لہٰذا اس وقت تک کمپیٹنس بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا لوکل بیسس پہ, لوکل لیول پہ جو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس کھڑا نہیں ہو. اگر ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک لوکل ریجن میں لیٹس سے ایک کراچی کی مثال لیے لیتے ہیں, اسلام آباد کی لے لیتے ہیں, یا لاہور یا کسی اور ریجن میں سے پشاور, اور اگر وہ لوکل شہر جو ہے وہ اپنے پرسنلز ڈپیوٹ کرتا ہے, لیٹس سے ایجوکیشن سسٹم میں کرتا ہے, لیٹس سے وہ ہیلتھ سسٹم میں کرتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ڈیولیشن آف پاورس, ان کے پاس لوکلی امپاورمنٹس ہو جاتی ہیں, تو وہ ان چیزوں کو امپروومنٹ کرنے کا بھی اختیار آ جاتا ہے. کسی ایک ٹائم پہ انہوں نے کوئی چیز کا ووٹ کیا یا اس کو لگانے کی کوشش کی اور وہ نہیں چلا, تو نیچرلی ان کے پاس اگلے اختیار ہوتا ہے اگلے الیکشن کی صورت میں, یا اگلے اسمبلی کے پاس جا کے, جو لوکل اسمبلی اس کے پاس جا کے اس کو چینج کرنے کی صورت میں, اور اس میں نئے قوانین لانے کی صورت میں. اگر اس میں سمجھتے ہیں کہ پرسنلز نے پرفارمنس اچھی نہیں کی ہے تو نیچرلی اگلی دفعہ وہ ریڈیکیٹ فلٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور اس فلٹر پروسیس سے جو ہے وہ بتدریج انداز میں وہ ایک خوبصورت اور ایک کمپیٹنٹ جو ہے وہ پرفارمنس کے پرسنل جو ہیں وہ ڈرا ہوتے ہیں. نیچرلی یہ پروسیس چھوٹا نہیں ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کچھ عرصے میں نظر آتا ہے, 4-5-6 الیکشنز گزر جانے سے نظر آتا ہے, اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جو ڈیموکریسی ہے وہی الٹیمیٹ ہے, اور if it fails then give more democracy and if it fails again it gives more democracy. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ابھی آپ نے فرمایا سب absolutely agree with that. ڈائریکٹ ڈیموکریسی, ڈیولیشن آف پاور, یہی ہمارے پاس جو ہیں وہ رستے ہیں, اور 18th amendment کے ہی کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں فردر جو ہے وہ ڈیولیشن آف پاور کرنی چاہیے, ultimately reaching to the district level. And with that I'll sum up my lecture. Thank you sir. بہت شکریہ سر. ہم کوسچن آنسر سیشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ جی پلیز, I'll be all with you. Thank you. بہت شکریہ. کوسچن آنسر سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک دفعہ پھر اناؤنس کر دوں کہ آپ تمام لوگ اپنے نام چیٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہمارے پاس ایک لسٹ آ جائے. اس کے علاوہ آپ ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے عزیر بلوچ زادہ کی طرف سے. وہ خواجہ اشرف صاحب سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا مائک کا ایشو ہے, میں ان کا کوسچن ریڈ کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز جنرل ایوب خان once categorically stated that Pakistani masses are not that conscious to be given the right of vote. Now I want to ask you, how does a handful of proportion of population hardly has the capacity to read and write be given the right to be a part of direct democracy, since all the doors of knowledge and wisdom have been blocked by the system? An illiterate public, how can an illiterate public could be able to do that? وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عوام جو ہے illiterate ہے تو یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے؟ جی خواجہ صاحب کے لیے, خواجہ اشرف صاحب کے لیے پلیز. خواجہ صاحب شاید لائن پہ نہیں ہے اس وقت, تو میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ very rightly pointed up in a context because people when are perceived to be کہ یہ شاید naive ہیں یا they are of a lesser knowledge. I believe this is itself an insult to the جمہور, to the what we call جو ایک
جو وائڈر کانسیپٹ ہوتا ہے جسے ہم اکثر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب اس کا اپلیکیٹ کیا جاتا ہے. اور میں اس کی اچھی ایگزامپلوں میں سے 2-3 ایگزامپل ضرور دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ویسٹ میں تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے باشعور ہیں یا تمام چیزیں جانتے ہیں. میں نے تقریباً 34 ایئرز ہو گئے ہیں ویسٹ میں، اور یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بلکہ میجورٹی کی میں شاید ایک بات کروں تو غلط نہیں ہے کہ وہ بیسک چیزوں کا بھی شاید انہیں نہیں علم ہوتا. اور ہم نے اس میں سے کیونکہ میرا تعلق لاء سے بھی ہے تو میں اس کانٹیکس میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے دیکھا جب جوڈیشری میں جب جیوری سسٹم اپلیکیٹ کیا گیا تو اس میں ایک خاص جو ہے وہ جو کرائٹیریا اس میں رکھا گیا کہ دے شل ناٹ بی اے لاء مین. تو یعنی جوری اب کامنر کے طور سے لی جاتی ہے، وہ سبھی کو کمپلسری انویٹیشن ہوتی ہے ان میں سے آئیں اور آ کے جو ہے وہ جوری سروسز دیں. اور ہم نے اس میں دیکھا کہ بڑے کمپلیکس کیسز جس میں سے بڑے کئی کیسز تو بہت ہی اپنی جگہ میں ایڈورٹائزڈ کیسز ہیں جو ٹیلی کاسٹ بھی کیے گئے، وہ جو سمسم سے لے کے آج تک ابھی تک کیسز چلتے آ رہے ہیں. اور ان کیسز میں جو کہ بالکل نان لامن لوگ تھے، عام پلمبرز اور سویپرز اور مختلف اور جگہوں میں کام کرنے والے فیکٹری ورکرز، ان لوگوں نے آ کے ان کیسز کو سنا اور ان کو اسسٹ کیا گیا بائی دا ججز اینڈ دا جوری ممبر جو بینچ اینڈ بار ممبرز سے، یعنی جو ڈیفینس وہاں پہ کر رہے تھے. اور جوری نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی رائے جو ہے وہ ایگزرٹ کی. اینڈ وی ہیو نیور سین، ان فیکٹ ہارڈلی دیر از این ایگزامپل جہاں پہ دیکھا گیا کہ جوری نے جو ہے وہ ورڈکٹ غلط دی گئی ہے. نارملی 99.99% ایسا ہی ہوتا ہے کہ جوری کی جو ورڈکٹ ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. میں یہ ایگزامپل اس لیے کوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ایک امپیکٹ کہنا، اس الفاظ کا لوگوں کو عوام میں دینا بھی in itself is a naivety, is an insult to the جمہور. because یہ تو جسے ہم کہتے ہیں کہ collective wisdom، یہ تو اس کے اور یہ ایک خاص منظم طریقے سے یہ سارا جو ہے وہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے لوگوں کو کہ شاید جمہور جو ہے وہ اپنی صلاحیت نہیں رکھتا. ہم نے دیکھا ہے، آپ گاؤں میں کسی ایک آدمی کے پاس چلے جائیں، کوئی بالکل کھیتوں میں کام کرنے والا بھی، جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ چاچا اس بارے میں کوئی بات اپنی بتاؤ یا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا وہ کھیتوں میں بات کرنے رہنے والا کام کرنے والا شخص جو ہے وہ جب بات کرتا ہے تو اس کو بالکل رائٹ اور رانگ کی بالکل واضح پہچان ہوتی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب کوئی چیز ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے طور پہ جب واپس پبلک میں جائے اور اسے غلط لیبل کیا جائے، جس طرح ہم نے ضیاء الحق والے جو ریفرینڈم ہے اس میں وہ دیکھا کہ اگر آپ اسلام کا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ضیاء صاحب کو ووٹ کر دیجیے. تو یعنی کور دیا گیا، ایک غلط کور، غلط ایک آئینہ دکھایا گیا جس میں جو ہے ریفرینڈم بیسیکلی صرف ایک سنگل سائڈ پہ انکلائن تھا. تو اس کا امپیکٹ جو ہے نیچرلی ایک ڈفرینٹ نکلا. لیکن اگر اسے رائٹلی پورٹری کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کے پاس جو ہے وہ وائڈر جو وزڈم ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے الٹیمیٹلی. تھینک یو. بہت شکریہ سر. اسامہ یوسف ہیں، آپ انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. اسامہ یوسف. جی السلام علیکم، بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. سر میرا یہ کوشچن تھا کہ آپ نے کہا کہ ڈیولیوشن آف پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو کیا اکنامک گروتھ کے لیے بھی نا لوکل انڈسٹری ہماری گرو کرتی ہے جب ڈیولیوشن آف پاور ہوتی ہے؟ کیا ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس سے اچھا پروسیس نہیں ہے؟ اگر اسٹرانگ سینٹر ہو، وہ اسٹرانگ سینٹر جو ہے وہ ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کھا لے تو زیادہ اکنامیکلی جو لوکلز کے پاس بھی ویلتھ آئے گی اور وہ اکنامیکلی گرو کر سکیں گے اور بہتر ماڈل پیش آ سکتا ہے. لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ان کو جو ہے جینے کا وہ روزگار اور موقع اور خوراک زیادہ حساب سے مل سکتی ہے. جی تھینک یو ڈیئر. دیکھیے بالکل بات آپ کی بجا ہے، اور ایسے پہلے اس طرح کا ماڈل اڈاپٹ بھی کیے گئے ہیں. جنرل ایوب کی ایرا میں بھی اس طرح کی جو لینڈ ریفارمز کی صورت میں اور امپاورمنٹ کی اس قسم کی جو ڈویژن تھی وہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں دیکھا یہ ہم نے کہ بالکل اکنامک سائیکل جو تھا وہ ایک تیزی سے آیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ مختلف لیئرز ہیں اپنی جگہ میں جو ڈیولوشن کی پروسیس میں آتی ہیں.
نیچرلی اس ڈیولیوشن آف ایبسولوٹ ڈیولیوشن آف پاور یعنی لوکل ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیشنل پالیسیز ہیں وہ اپنی جگہ سے ایریڈیکیٹ ہو جائیں گی. اس کا ماڈل اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میجورٹی سروسز ہیں، میجورٹی ڈیسیژن جو ہیں جن کو ہم ڈے ٹو ڈے جو ہے کامنر افیکٹ ہوتا ہے، وہ 99% جو ہیں وہ لوکلائز ہو جائیں تاکہ اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ بڑھ جائے. لیکن اگر اس کو نیچرلی نیشنل انٹرسٹ کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں اور نیشنل ڈیسیژنس پالیسی ورکس کے فریم ورک میں دیکھتے ہیں تو وہ نیچرلی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ میں پھر وہیں پہ فیڈرل میں ہی ہوں گی، اور اس میں نیچرلی ان فیڈرل ڈیسیژنس کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے. اس میں سے جس طرح بھی آپ نے رائٹلی فرمایا ہے کہ اگر اس انداز میں اس کو فیڈرل لیول میں لایا جائے تو اس کا جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ مختلف لیئرز ہیں اپنی جگہ میں ڈیولوشن کی، اور وہ تمام ڈیولوٹری جو میکنزمس ہیں ان کو اسٹیپس کو جو ہے وہ فالو کر کے ہی جو ہے ایک ایبسولوٹلی رائٹلی پراسپر اسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ. ہمارے پاس نیکسٹ ہیں عامر صفی صاحب. عامر صفی صاحب آپ انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. کائنڈلی اسپیکر کو ضرور مینشن کیجیے گا آپ جس سے بھی سوال پوچھنا چاہیں. شکریہ. عامر صفی موجود ہیں؟ جی اگر عامر صفی صاحب موجود نہیں ہیں تو سمیہ مختار اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. محمد عبد الرحیم. میں بھی کسی کا مائک کا ایشو ہے یا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں. تب تک میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. سر کہا جاتا ہے کہ جو یہ موجودہ سسٹم ہے اگر ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں، اگر ہم ایک دم سے ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی طرف شفٹ کرتے ہیں تو ایک ویکیوم کریٹ ہوگا جس کو فل کرنے کے لیے یہاں پہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ لوگ پہلے سے موجود ہیں، اور جن کو پہلے سے اس قابل بنایا گیا ہے وہ کسی بھی ویکیوم کو فل کر لیں، اور اس کے بعد یہ لیبیا بن جائے گا، یہ یمن بن جائے گا، یا یہ سیریا بن جائے گا. تو کیا ایسے ہو سکتا ہے یا پھر ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی طرف سے شفٹ کرنے سے ایسا نہیں ہوگا؟ شکریہ. جی آپ خواجہ صاحب آپ لینا چاہیں گے اس کوشچن کو پلیز سر. Sir, I'll take up this question. I think Faisal is busy or stuck with something. یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے. کسی قسم کی بھی انارکک سچویشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کسی بھی نیشن جو ہے اس کی متحمل نہیں ہوتی، اور کسی بھی ایسی چیز کو جو ہے وہ ہرگز ایڈوکیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک مہذب معاشرے میں سویلائز وے میں ڈیموکریٹک وے میں کسی چیز کو کرنا ود ڈیبیٹس، تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام اس فورم پہ آئیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں. اور میں نے مہذب معاشروں میں یہی دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز کے کرنے کے لیے ایک عرصہ لگتا ہے پہلے جو ہے وہ پبلک ڈیبیٹ کا. اس پبلک ڈیبیٹ کے میکنزم سے، اور میں نے اکثر جگہ میں یہ بھی دیکھا ہمارے پاس برٹن میں یہ ہوا ہے میجورٹی چیزوں میں بلکہ یہی ہوتا ہے کہ 80-90,000 100,000 کے قریب جو ہیں وہ اوپینینز آتے ہیں ہمارے پاس نارملی ایک چھوٹی سی چیز کے میٹر پہ بھی. اور پھر وہ ڈبیٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں جاتی ہیں اور اس میں فردر جو ہے ان کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، اور اس میں تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس کی رائے جو ہے لیتے ہیں. نیچرلی کمیٹیز ساتھ میں اسپیشلائز کمیٹیز جو ہوتی ہیں وہ اس میں پھر فردر اپنی جو ہے اسپیشلائزڈ جو انپٹ ہیں وہ دیتی ہیں، اور وہاں پہ میٹرز جو ہیں اسکروٹنائز کیے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی ایک سرٹن سیٹ آف لاز جو ہے وہ ڈرا کیا جاتا ہے، اور ان ڈراز ان کو پھر اسی طرح جو ہے وہ ریگرس میڈیم سے جو ہے وہ مکمل کرتے ہوئے انیکٹمنٹ کی طرف آیا جاتا ہے. یہ لانگ پروسیس ہے کسی ایک اچھی سویلائز سوسائٹی میں. جہاں پہ ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، اور پرٹیکولرلی جو ہوا ہے کہ ایک مسلسل ایک سرٹن سیکٹ آف پیپل آتے ہیں. اب کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ
एब्सोल्युटली जो है वो उससे बार करता है कि इंडिविजुअल सेंट्रिक जो है वो लॉज नहीं आ सकेंगे। और हमने पीछे भी देखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के मैटर पे वो एब्सोल्युटली इसी तरह का एक लॉ जो है वो लाया जाता है इंडिविजुअल सेंट्रिक, और उसको पास करवाया जाता है। ये वो तमाम चीजें हैं जिनका जब हम इनको डायरेक्ट डेमोक्रेसी से निकाल के इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में देते हैं, तो पार्लियामेंट क्योंकि उस दौरान में 5 साल के लिए वो इलेक्टेड हो गया होता है और उसके पास पावर्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कि वो जो भी कर लें, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली कॉमनर पे आता है। मैंने सिर्फ अभी एक एग्जांपल कोट करने की कोशिश की है, इस तरह की मल्टीपल और एग्जांपल्स हैं जिनको अगर आप लेंगे तो वो तमाम आपको उसमें से निकलेंगे। जब इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ले आते हैं और इस सिस्टम में जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस के पास जो है वो चेक एंड बैलेंस कम रह जाता है, तो उस सूरत में इस किस्म की अमेंडमेंट के लेट्स से कि यानी तमाम डिबेट प्रोसेस से, पब्लिक डिबेट प्रोसेस के बाद, पार्लियामेंट की डिबेट्स के बाद, कमेटीज की इंडक्शन के बाद, जब उसको कॉमनर के पास वापस लेके जाएं, ये मीन्स उनकी राय के लिए, जमहूर की राय के लिए, और उसमें एक रेफरेंडम या उस लॉ की फाइनल एनेक्टमेंट की सूरत में बिफोर इट गोज टू द प्रेसिडेंट, अगर उसको जमहूर की राय ले ली जाए और उसको वाजे किया जाए उनके साथ कि इसमें ये इस लॉ का मतलब है और इसका ये लॉ का मतलब है, तो मैं समझता हूँ उसमें कलेक्टिव विजडम जो है वो ड्रॉ होती है। ना सिर्फ ये होता है बल्कि वो एब्सोल्यूट लॉ की सूरत ले जाता है, वो पार्लियामेंट्री लॉ से भी स्ट्रॉन्गर लॉ बन जाता है, बिकॉज वो पीपल्स विल है। ना उसे सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है, ना उसे पार्लियामेंट में चेंज कर सकता है। तो हमने ये देखा है कि जिन ममालिक में ये चीजें एप्लीकेट की गई हैं और वहाँ पे निज़ाम जो है वो डिफरेंट हुआ है, और इस निज़ाम से जो है अल्टीमेटली एक रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है, और उससे अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिक साइकिल की तरफ आया है, और इकोनॉमिक साइकिल जो है वो बहुत तेजी से जो है वो आगे बढ़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली इसमें कोई नाकिक नहीं, बल्कि हमारे पास जो निज़ाम मौजूद है, इट्स अ वंडरफुल सिस्टम इन इटसेल्फ। उसमें बेइंतहा ठीक है खराबियां हैं, और किसी भी आइन के स्ट्रक्चर में, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में जो है परफेक्शन नहीं होती, इसी वजह से असेंबलीज का रोल है, और वो मुसलसल जो है अपना काम कर रही होती हैं जिसमें वो अमेंडमेंट्स लाने का है, और उस निज़ाम को जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती हैं। तो ये इसी करंट निज़ाम के अंदर मैं समझता हूँ कि इसकी जो है वो तकवीत इसको देनी चाहिए, और फर्दर अमेंडमेंट्स करके जो है अल्टीमेटली एब्सोल्यूट डेवोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। सैयद अली हारून, आर यू देयर? अगर आप मौजूद हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। सैयद अली हारून। फराज अहमद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी थैंक यू। बेसिकली मेरा क्वेश्चन तो ख्वाजा साहब से था, लेकिन आई थिंक अभी वो हमारे साथ नहीं है कनेक्टेड। अगर हैं तो प्लीज अगर बता दें, नहीं तो मैं एहसन साहब से क्वेश्चन कर लेता हूँ। सर ख्वाजा साहब ने एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर गद्दारों के जरिए जो है ना ज्यादा निज़ाम चलाया जाता है, और ये गद्दार जो हैं दे कम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। I want to understand that what is this international establishment? इससे मुराद क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग इससे सिर्फ ये मतलब कह देते हैं कि अमेरिकन इलीट जो है इट रूल्स द वर्ल्ड, और कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई फेनोमेना इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है। बेसिकली जो चेंजेस दुनिया में आती हैं उनके पीछे ना कोई रीजन और बहुत सी डेवलपमेंट्स होती हैं। तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है, और जो कुछ ये सारा होता है उसमें इसका कितना रोल होता है, ये मैं समझना चाहता हूँ। थैंक यू। जी ख्वाजा साहब, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप इस क्वेश्चन को लेना चाहेंगे प्लीज। सर मैं इसको कोशिश करूंगा इसको एलैबोरेट करने की। देखिए, जब हम एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड यूज करते हैं और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, बिकॉज वी आर ऑल एकेडमिक्स इन हियर, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी के तमाम जो है स्टूडेंट्स और एकेडेमिया से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में इस सारी डिबेट को करूंगा ताकि हम इसकी समझने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है और कहाँ पे हम खड़े हैं।
عام فہم میں تو جب ہم یہ اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوٹیلائز کیا جاتا ہے تو نارملی کامنر کہتا ہے شاید یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف صرف بات کی جا رہی ہے. میں نیشنل کانٹیکس میں بھی صرف بات کر رہا ہوں. یہ غلط ہے. اس کے ساتھ جو ہے ہمارے جیسے ملک کے جو سٹرکچر ہے اس کے اندر ایک کلرجی کا بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ پارٹ ہے. وہ اپنی رائے لانے کی کوشش کرتے ہیں, ایگزرٹ کرتے ہیں, اور اس کا میکنزم باقاعدہ جو ہے 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر امبیڈ کیا گیا ہے. اور اگر ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو آئیڈیالوجی ریزولوشن کی صورت میں مارچ 49 میں جو ہے وہ امبیڈ کیا گیا. اس سارے کو فردر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اندر پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں, اس میں انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں, اس میں فیوڈل اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, اور ایک اور نیا لمبا سٹرکچر ہے جس کی لائن ہے. اور یہ تمام پارٹ جو دیکھتے ہیں یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس بینیفیشل انٹرسٹ کی طرف جو یہ نہیں نارملی چاہتے کہ جو کامنر ہے اس کے انٹرسٹ پہ سامنے جو ہے اس کو سپریم رکھ کے کیا جائے. اور ہم نے یہ 75 ایئرس کے اگر اس ہسٹری کو ہم لوگ 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ کر لیں, سپریشن جو ہماری ہوئی ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کی, تو وہ آلموسٹ 24 سال 25 سال کا عرصہ بن جاتا ہے. اس کے بعد 50-52 سال ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ بھی اسی طرح 2 کوارٹرز بن جاتے ہیں 25-25 سال کے. تو یہ 3 کوارٹرز کو اگر ہم 20-25 ایئرس کے دیکھیں تو ہمیں اس میں کہیں پہ بھی ڈیولپمنٹل ورک فار دا ڈائریکٹ ویلفیئر آف دا پیپل نظر نہیں آتا. اب جب ہم انسپشن کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان کی, اور اس میں انسپشن کے ٹائم پہ فادر آف دا نیشن کی طرف دیکھتے ہیں, اور وہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو 11 اگست کو اسپیچ دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا پہلا قدم تھا جہاں پہ فادر آف دا نیشن کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے اس ملک کے بنا کے اس کو آگے اب لے کے جانے میں. اور یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے سرٹن میکنزم اور اسٹرکچر دیا ہے جہاں پہ 2 چیزیں میں پرٹیکولرلی اس وقت کروں گا, جو اور بھی بہت سی انہوں نے چیزیں اس دوران میں کہیں اپنے تقریباً 13 ماہ کی گورنرشپ میں, لیکن میں اس میں سے پرٹیکولر 2 کی طرف بات کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا اسٹرکچر انہوں نے دیا وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی جہاں پہ جو کامنر ہے اس کے تمام جو ویلفیئر ہے ان کو ایڈریس کیا جائے گا, ارسپیکٹو کہ وہ کون سے فیتھ سے ہے, وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کون سے ریجن سے ہے. آل دا سٹیزن ول بی ایکول. اب اس کانسیپٹ کے مطابق انہوں نے اسٹیٹ کا اسٹرکچر کریٹ کیا. اسی طرح ہم نے دیکھا انہی 13 ماہ میں جب گورنر جنرلشپ ہے ان کی, تو اس میں اسٹرکچر کو فردر ڈیفائن کیا کہ ریجنلی ہم جو ہیں وہ ایک ایسا گڈ نیبرز ہوں گے. یہ اسٹیٹ کا اسٹرکچر جو ہے انہوں نے ڈیولپ کیا, مینس کائنڈ آف اے نیوٹرل اسٹیٹ کا اسٹرکچر دیا, ارسپیکٹو کہ ہم کوئی سیکورٹی اسٹیٹ بن جائیں یا اس قسم کا جو اسٹرکچر ہم نے لیٹر بنا لیا, اس قسم کا اسٹرکچر ڈیفینیٹلی انہوں نے ایڈوکیٹ نہیں کیا. ایک ایسا اسٹرکچر دیا جائے گا جہاں پہ نظام جو ہے وہ ڈرا کیا جائے گا اسلام کے پرنسپل سے, لیکن اس کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا. یہ بھی اندر الفاظ سوال کیے گئے, یعنی اتنی خوبصورتی بیلنس دیا انہوں نے کہ تمام سٹیزن جو ہیں ان میں سے کوئی بھی سپریورٹی یا انفیریورٹی کی صورت میں نہیں آئے, بلکہ آل دا سٹیزنز ریمین ایکول. یعنی اسٹیٹ کا جو ہے وہ کانسیپٹ کسی بھی شہری کے مذہب سے ساتھ نہیں جڑا. اب اس کو ہم تھوڑا سا انلارج کرتے ہیں, جو آپ کا پرٹیکولر کویشچن تھا کہ اس کو ہم جب اکثر کنفیوز کر جاتے ہیں, اور اس کو جب ہم انڈائریکٹ جو ہم اس پاور کی طرف لے کر آتے ہیں تو اس میں جو عناصر ہیں اس میں, تو پہلے تو یہ جو ہماری نیشنل اسٹیبلشمنٹ ہیں جس کے میں نے کچھ آرمز کو اپوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, یہ تمام اپنے بینیفیشل انٹرسٹ کی طرف جاتے ہیں جو ان کے سینٹرک انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی طرف ہم نے, اور یہ ہم نے دیکھا ہے انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کہ وہ اسی طرح کا ایک نظام لاتے ہیں. لائک اے ڈیموکریٹک پارٹیز, ایون پارٹیز آر themselves جو ہیں وہ کائنڈ آف جو وہ ڈائنیسٹیز کی جو ہے وہ صورت لے کے گئی ہوئی ہیں, اور وہ اس میں جو ہے وہ رائٹلی ڈیموکریٹک پارٹیز بھی نہیں ہیں. اب اس اسٹرکچر کے اندر اوور آل ایک ایکیڈیمکلی نظر آتا ہے کہ یہ صرف بینیفیشل انٹرسٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے, بلکہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ کامنر انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. اب اسی کا تھوڑا سا ہم امپیکٹ ذرا لارجر کرتے ہیں پاکستان کی. آپ دیکھیے کہ اس سچویشن میں IMF سے لے کے ورلڈ بینک سے لے کے آپ مختلف اور باڈی سے لے کے ابھی سعودی عرب سے ہم نے کچھ پیسے, آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کانٹریکٹ آیا ہے. آپ اس کی لارجر تمام انٹریکشن سے آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ مختلف فورسز ہیں
جو پاکستان کے تمام جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کو جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہیں. یعنی ہمارے صرف امیڈیٹ نیبرز ہی نہیں ہیں بلکہ جو لارجر ورلڈ نیبرز بنتے ہیں جسے ہم گلوبل ولیج کی صورت میں لیتے ہیں وہ تمام بھی ہماری پالیسیز پہ امپیکٹ کرتے ہیں. اور سرٹن گروپس جو ہیں بیکاز ان کا زیادہ بینیفیشل انٹرسٹ ہے ہمارے ریجنل یا ہماری اس پلیسمنٹ سے اور اوور آل ورلڈ میں رول سے, تو وہ اس میں زیادہ اپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس انداز میں کہ وہ فورسفلی نظر آتا ہے. وہ پرابلی ایک لائن کو کراس کر کے جو ہے وہ فورسفل انداز میں چلا گیا جہاں پہ ہمیں یعنی ایک قسم کا دبا کے کسی چیز کو کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ ایک جیسے ہی کسی فورن فورس کا, چاہے وہ انسٹیٹیوشن ہو, وہ کنٹری ہو, وہ کوئی اور گروپ ہو یا ایون انڈیویجول سینٹرک بھی ہو, اگر اس کا بینیفیشل انٹرسٹ ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے سپرمیسی کی صورت میں نظر آئے, یعنی ہماری سوورینٹی کو کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آئے, جو بہت لارجر کانسیپٹ ہے سوورینٹی کا, تو وہ اس انداز میں ڈیفینیٹلی اسے ایک اسٹیبلش اسٹرکچر کہا جا سکتا ہے جو ایک سوورن نیشن کو جو ہے وہ سپریس کرنے کی کوشش یا اس کی جو گروتھ ہے اس کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب اس کانسیپٹ کو ہمیں دیکھنا ہے academically, definitely there are new world orders they are working in and they are in a very larger debate. وہ بھی بہت ایک important area ہمارے پڑھنے والا, اور اس میں ہمیں کئی چیزوں کا نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس میں مختلف فورسز کی پل دیکھیں گے, پولرائزیشن بھی آپ دیکھیں گے, اس میں آپ اس میں مختلف الائنس کا اور مختلف گروپس کا بنتے اور پھر ان کا ٹوٹتے ہوئے یعنی اپنے بینیفیشل انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ دیکھیں گے, ارسپیکٹو کہ وہ کسی ایک ریجن سے ہیں یا دوسرے ریجن سے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وائڈر ریجن میں بھی جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ الائڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ایگزرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاورز کو. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں they are part of the establishment, although they are part of the international establishment then if they are crossing the boundaries over, لیکن وہ definitely as a regional nation ہمیں وہ اس پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے, اور مختلف صورتوں میں, اور پرٹیکولرلی اکنامک اور جو ہماری فلرشمنٹ اور انٹرنیشنل ریلیشنس کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے جو فارن افیئرز ہیں اس کے جا کے اس میں بھی بہت سا امپیکٹ ہمیں دیتا ہے. اس کا پھر نیچرلی ہماری چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنل میٹرز پہ جو ہے وہ اپلیکیٹ ہوتی ہیں. تو یہ سارا ایک کانٹیکس, ایک لارجر کانٹیکس ہے جس سے میرا خیال پڑھنا چاہیے, اور پاکستان ڈیفینیٹلی سارے کا افیکٹ ہی ہے. اس کرنٹ ایرا میں تو بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لارجر پریشر میں آیا ہوا ہے اس وقت. وی آر بٹوین دا ٹو پولز ایٹ دا مومنٹ ان فیکٹ, اور دونوں پولرائزیشن جو ورلڈ لارجر پولرائزیشن کریٹ ہو رہی ہیں ویسٹ کی اور چائنیز پلس رشین بینک کی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح جس طرح کولڈ وار میں ہم جا رہے تھے کسی ٹائم پہ, تو اٹس کریٹنگ اپ دیٹ سچویشن, اور اس کا امپیکٹ ہمارے پہ بھی آ رہا ہے. تو اس کو لارجر کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ڈیفینیٹلی اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے اس کا امپیکٹ لینا چاہیے. تھینک یو سر. بہت شکریہ. ہمارے پاس نیکسٹ ہیں محمد جدون خان, آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. Thank you so much for giving me a chance. I'm Mohammad Jadun and my question is that کہ سر آج کل جو اکنامک گروتھ میں ہمارے پاس مین ایشو آ رہا ہے سر وہ ہے بیوروکریسی. جس طرح کہ ہم سندھ میں دیکھ سکتے ہیں اور اسپیشلی بلوچستان میں کہ کچھ خاص طور پر لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہوتا ہے اور وہ ان کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. نہ ان کے پاس مطلب ان کے خلاف FIR درج ہو سکتی ہے, نہ ان کے خلاف کوئی آ سکتا ہے. تو سر کویشچن میرا سمپل یہ ہے کہ بیوروکریسی کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں, اور میرا یہ کویشچن ڈاکٹر احسن راجپوت صاحب سے ہے کہ وہ مجھے آنسر کریں. تھینک یو جتن صاحب, آپ نے بڑا خوبصورت کویشچن پٹ اپ کیا ہے. اٹس $1 million کویشچن ان اٹ سیلف, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آنسر بھی ڈیولیوشن آف پاور میں ہے. جب ہم ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں تو جب ہم بیوروکریسی کو اس کانٹیکس میں لاتے ہیں تو ڈیولیوشن آف پاور اسی جگہ میں اپنی جا کے ایبسولوٹ ڈیولیوشن میں آتی ہے جبکہ بیوروکریٹک سچویشن کی اپوائنٹمنٹس تمام جو لوکلائز ہوں گی. مینز اگر کوئٹہ سے ڈسٹرکٹ سے بات کر رہے ہیں تو اس کی تمام اپوائنٹمنٹس بھی کوئٹہ سے ہی لی جائیں گی.
نہ کہ کوئی کسی اور شہر سے، پشاور، گلگت بلتستان، ملتان یا کراچی یا کسی اور جگہ سے وہاں ڈپیوٹ کیا جائے یا ٹرانسفر کیا جائے. جب تک بیوروکریٹک سٹرکچر جو ہے وہ لوکلائز نہیں ہو، یعنی وہاں کے لوکل رہنے والے لوگ خود نہیں ہوں جن کا اپنا ریجنل بینیفیشل انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کمیونل انٹرسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ ریجنل انٹرسٹ میں زیادہ ان کی جو ہے وہ نظر ہوتی ہے. جب تک یہ چیز نہیں لگائی جاتی بیوروکریٹک، آپ نے بالکل درست فرمایا، بیوروکریٹک سٹرکچر ہمیشہ ہرڈل رہی ہے. اگر ایک پنجاب سے ایک آدمی اٹھایا جاتا ہے اور اس کو، اب ینگ بوائز نارملی ہوتے ہیں سی ایس ایس کر کے یا پی سی ایس وغیرہ کر کے وائے ہوتے ہیں، اور ان کو لیٹس سے آپ نے جس طرح کوئٹہ کی بلوچستان کی مثال دی تو کوئٹہ لگا دیا جاتا ہے. اب کوئٹہ کے اپنا ایک کلچرل وہ ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس میں لوگوں کی انٹریکشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس میں کون کون شخص کس جگہ میں پلیسڈ ہے اور اس کی کیا ایفیکیسی، وہ ساری جو ہے وہ ایک ریجنل آدمی بہتر جانتا ہے رادر دین کہ کسی اور آدمی کو کہیں اور سے اٹھا کے وہاں لگایا جاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا اس کا، کیونکہ کمیونل انٹرسٹ اس کا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اپنے بینیفیشل، اپنے انڈیویجول سینٹرک یا گروپ سینٹرک بینیفیشل انٹرسٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہاں کے کامنر جو ہیں وہ سفر ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ڈیولیوشن آف پاور کو ایبسولوٹ صورت میں نہیں لایا جاتا، جب تک کہ لوگوں کو لوکلائز پاورمنٹ ہر ایک شعبے میں ان کے نہیں دی جاتی، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، وہ خود اپنے ٹیچرز لگائیں، وہ خود دیکھیں کون سے اسکول چاہیے انہیں، کون سا ان کو کریکولم سسٹم چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ریجنل لینگویج کو پروموٹ کرنا ہے، انہیں کون سے میکنزم کو دیکھنا ہے. تو وہ تمام ایجوکیشن کے جو چیزیں ہیں وہ خود اس کو لوکلائز لیں. ان کو انکم سورس خود کریٹ کرنا ہے، کون کون سے ٹول، ٹیکسز اور لیویز اور ٹیکسز کی صورت میں ان کو کلیکشن کرنی ہے. اسی طرح ہیلتھ سسٹم میں کون سے ان کو کس جگہ میں کلینکس ریکوائرڈ ہیں، کون سی جگہ میں وہ ہاسپٹلس چاہتے ہیں، کون سے ڈاکٹرز چاہتے ہیں. اور اگر کوئی ڈاکٹرز ان کی پرفارمنس میں نہیں آتا تو نیچرلی وہ اگلی دفعہ اسے فلٹر آف کریں گے اور نئے کو لانے کی کوشش کریں گے یا بیٹر میکنزم لانے کی کوشش کریں گے. اس ٹرانسپورٹ ہو گیا، جوڈیشل سسٹم ہو گیا، میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ الٹیمیٹلی جو ہیں وہ ڈیولوٹ کر کے لوکل ریجنل لوگوں کو دے دینی چاہیے. ہمارے پاس ڈسٹرکٹ سٹرکچر موجود ہے ویسٹ میں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سٹی لیول پہ کر دیتے ہیں، جس طرح لندن کا میئر ہے. اب اس کی پاور آپ دیکھیں کہ میں پیچھے چلا جاتا ہوں 25-30 سال پیچھے، روڈی جولیانی کے ٹائم پہ نیو یارک میں جب وہ میئر تھا، اور یاسر عرفات یونائٹڈ نیشن میں اسمبلی میں آ کے وہ ریسٹ کرنا چاہتے تو ہی اسٹاپ، ہی سیڈ کہ نہیں جی میرے شہر میں نہیں آئے. میں اس چیز کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا، لیکن میں اس پاور کی ایڈوکیسی ضرور کر رہا ہوں کہ ایک میئر جو ہے وہ اپنی سٹی کے تمام افیئرس کو جو ہے وہ لینے کا، یا ہم نے لندن میں دیکھا اس ماڈل کو. ہمارے یہاں ریسپروکیٹری سسٹم ہے بٹوین برٹن اینڈ امریکہ، کہ جب بھی کوئی اس میں نئی گورنمنٹ آتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے میں فرسٹ ہوتے ہیں جو آتے ہیں ملاقات کے لیے. تو ہم نے ابھی ریسنٹلی صادق خان کے سچویشن میں جو میئر آف لندن ہے ان کو دیکھا کہ انہوں نے ٹرمپ کو آنے سے منع کر دیا کہ ہی وڈ ناٹ انٹر ٹو مائی سٹی. اور آپ نے دیکھا کہ 2 سال جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس لندن میں نہیں آ سکے، اس کے باوجود کہ مونارک کوئین ان کو چاہتی تھی، برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی کہ وہ آئے. لیکن آپ اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ میئرس کی جو ہے وہ پاورز اس قدر تک چلی جاتی ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ لارجر امپیکٹ کرتے ہیں اپنے ریجنل کمیونل بینیفٹ کے لیے، اور اس پہ جو ہے وہ ایگزرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس ماڈل میں ہم نے دیکھا ہے ٹرانسپورٹ ان کے پاس لوکلائز ہے، پولیسنگ ان کے پاس ہے، تمام اور ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہے، بیوروکریسی ان کے پاس ہے. اور اس سے الٹیمیٹلی یہ جو فیڈرل والا کانسیپٹ ہے وہ بریک آف ہو جاتا ہے، اور جو لوکل کمیونل جو اس ریجن کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی جو ہیں وہ میٹرز کے ایڈریس کے لیے لوکلائز جانا شروع ہو جاتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ جو جس ماڈل کو بھی آپ نے فرمایا، بیوروکریسی جو ہرڈلز کرتی ہے اکنامک اور باقی سوشل ڈیولپمنٹ کے درمیان میں، تو وہ الٹیمیٹلی بریک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تھینک یو سر. اگر کوئی آپ میں سے سوال پوچھنا چاہے تو ہینڈ ریز کر دیں اور اس کے بعد آپ سوال پوچھ سکتے ہیں.
میرے خیال سے جن لوگوں نے سوال پوچھنے تھے انہوں نے نام لکھے، لیکن کچھ لوگوں کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے اور کچھ لوگ میں بھی میٹنگ لیو کر گئے. ایک آخری سوال پوچھتا ہوں اور اس کے بعد اگر کسی کا سوال ہے، نہیں تو ہم اس کو اگلے 5 سے 10 منٹ میں ختم کریں گے. سر سوال یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایسٹرن اور ویسٹرن جو بارڈر ہے وہاں پہ ہمیشہ جو پالیسی ہے وہ ہماری آرمی بناتی ہے. انڈیا ایک ہمارا اس سے انڈیا سے ہمیں ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، اور دوسری طرف افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک انسٹیبلٹی میں رہ رہا ہے. اور چونکہ وہاں پہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ اس معاملے میں پالیسی بنا نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایک کنٹینیوس تھریٹ ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر پھر باقی بھی بہت ساری جگہوں پہ انٹرفیرنس کی جاتی ہے. تو کیا سر جو جمہوری حکمران ہیں یا جو سیاستدان ہیں وہ بالکل اس میں پھنس چکے ہیں کہ وہ افغانستان اور انڈیا پہ پالیسی نہیں بنا سکتے؟ ابھی کل کی ہی خبر ہے کہ انڈیا نے S-400 جو ہیں وہ پاکستان کی بارڈر پہ لگا دیے ہیں، اور اس کو بھی بنیاد بنا کے مستقبل میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ سیاستدانوں سے تو یہ معاملات ڈیل نہیں ہونے، لہٰذا اس سائڈ پہ جو پالیسی ہے پھر وہ پالیسی آرم فورسز ہی بنائیں گی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کا فیلئر ہے؟ جی تھینک یو. دس اے ونڈرفل کویسچن ان کانٹیکسٹ آف پاکستان، اور یہ رائٹلی ہمارے پاس مسلسل جو ہے ایک ایرا سے چلتا آ رہا ہے، رائٹ فرام دا انسیپشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو ڈیفینیٹلی ہمیں بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا اپنی ہسٹری میں، اور پھر ہم کرنٹ افیئرز میں بھی آ جائیں گے تو ہمیں واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کیا ہے. irrespective of it being a department, because آئین جو ہے اس میں 3 ستون کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ان 3 ستون کا جو ہے صرف آئین جو ہے وہ ایڈوکیسی کر رہا ہے. آئین کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے، یہ 3 ستون ہوں گے ریاست کے. اور اس ستون کے اندر ایبسولوٹ جو سپریم سچویشن ہے وہ انہی 3 انسٹیٹیوشن کو پکڑاتا ہے، اور ان کے اندر ڈفرنٹ کسی کے پاس پالیسی اور ڈے ٹو ڈے ایگزیکٹو ورک، آپریٹری ورک ہے، کسی کے پاس سے جو ہے وہ انیکٹمنٹ اینڈ لاز لانے کے لیے لیجسلیٹو پارٹ ہے، اور ایک تیسرے کے پاس اسی طرح اس کو امپلیمنٹیشن اور انٹرپریٹیشن مینس جوڈیشل سسٹم کے پاس وہ پاور موجود ہے. اب پاکستان کی انسیپشن سے فوراً بعد، یعنی جیسے ہی جناب صاحب گورنر جنرل آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پہلا ہرڈل ہمارے پاس، اور میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ تمام کے لیے ایک چیپٹر ضرور کھول جاتا ہوں تاکہ آپ سب اس کو دیکھیں اور اس میں فردر ریسرچ اور اسٹڈیز دیکھیں اس میں کرنے کی. وہ ہے جنرل میسٹری کا جو فرسٹ چیف آف کمانڈ، اس وقت چیف آف کمانڈ کہا جاتا تھا، اب اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کہہ دیا گیا. تو جنرل میسٹری کو جو ہے وہ جناب صاحب جس کو ریزائن الٹیمیٹلی کال کرتے ہیں، اس کی انیفیشنسی اور رول آف لا کی نان امپلیمنٹیشن مینس کمانڈ کی جو چین آف کمانڈ تھی اس کی بریکیج کی وجہ سے جنرل میسٹری ریزائن، اور اس کے بعد جنرل گریسی پک اپ کیا جاتا ہے. وہ نان ریجنل آدمی تھا، اپلائڈ بائی دا برٹش رجیم ایٹ دیٹ ٹائم. ہم اس کی جب ساری انرتھنگ دیکھتے ہیں اور اس کی ایون پرسنل بایوگرافی میں جاتے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری کو کھولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش رجیم نے جو مناق تھے اس وقت ہمارے سوورن کے طور پہ، انہوں نے گورنر جنرل کے طور پہ بھی ان کو ڈیفائی کروایا تھرو جنرل گریسی. اور جنرل گریسی نے جب جناب صاحب نے ان سے ریزائن مانگنے کی کوشش کی تو اس نے ڈیفائی کر دیا. دس واز اے میجر جناب صاحب کے لیے ایک ریبٹل تھا، اور جس کو انہوں نے ہارڈلی، شاید میں سمجھتا ہوں بلکہ ہارڈلی تو نہیں بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ شاید وہ اسے افیکٹولی بالکل ٹیکل نہیں کر پائے. رادر ان کو اسی ایرا میں، کیونکہ وہ اپنی صحت سے بہت زیادہ 46 سے آن ورڈ بیمار تھے، تو شاید اس پہ فردر اس کو لے نہیں پائے، اس پاور کو ایگزرٹ نہیں کر پائے جو ہونی چاہیے تھی فار رننگ the state affairs. And we have seen in that particular time کہ جنرل گریسی کے آنے کے بعد سے لے کے 49 48 49 اور 50 کے تینوں سالوں میں انٹل وہ جنوری 51 میں جنرل ایوب کو آگے چیف آف کمانڈ کے طور پہ وہ اپنی ٹرانسفر کرتے
ये 3 सालों में एम्बेडमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस कर दी गई। आप देखिए इसमें मेजर काम किए गए हैं स्टेट स्ट्रक्चर को जो है वो हिलाने में, उस कॉन्सेप्ट से जो जिन्ना साहब ने दिया था। जिन्ना साहब का कॉन्सेप्ट इस स्टेट के वेलफेयर स्टेट होने का था। जिन्ना साहब का कॉन्सेप्ट इसमें रीजनल न्यूट्रल स्टेट होने का था। जिन्ना साहब का कॉन्सेप्ट इसके जो है फ्लरिश होने का था। जिन्ना साहब का कॉन्टेक्स्ट ये था कि हम इस रीजन की पावर की सूरत में क्रिएट होंगे, इकोनॉमिक पावर की सूरत में, जो पे अल्टीमेटली अपने तमाम जो वो जो उसकी डेवलपमेंट्स हैं या उसकी प्रोग्रेसेस हैं वो उसके सिटीजन एंजॉय करेंगे। तो हमने देखा ये डाइवर्जन हो गई और उस सूरत में तमाम जो फर्दर आई वो बिल्कुल एक इस किस्म की सिचुएशन बन गई जो अब हम करंट देख रहे हैं, और उसी की कंटिन्यूटी हमने मुसलसल देखी है टिल रीचिंग टू द करंट वन। कमिंग टू द क्वेश्चन बैक अगेन, जो आपने फरमाया कि जो नॉर्मली एक सामने लाया जाता है कि जी पॉलिटिकल सर्कल शायद इनएफिशिएंट है और वो बहुत से जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो नहीं ले सकता, चाहे उसमें ये भी जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया ने लिया है या अफगानिस्तान का आपने रेफरेंस दिया, और भी बहुत से, मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट तो इकोनॉमिक साइड होती है जिसको, क्योंकि इकोनॉमिक पावर अगर है तो बहुत सी चीज़ें ममालिक के लिए वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाती हैं, थ्रेट्स की सूरत में वो नहीं रहती, बिकॉज कोई भी मुल्क जिस सूरत में इकोनॉमिक पावर होने की सूरत में वो कोई भी चीज़ एक्सर्ट कर सकता है। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ ये एक बदकिस्मती है कि हमने एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको ओवरऑल नहीं चलने दिया। हमने हर वो हर्डल करने की कोशिश की है, और इसके अगर अवामिल हम पीछे जाके देखेंगे जो डाइवर्जन हो जाती है इस डिबेट से, लिहाजा विल कीप इट फॉर सम अदर टाइम। लेकिन उनके सामने हर्डल्स रखी गई कि वो उस तरह फ्लरिश नहीं हो पाए। अब जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही नहीं होगा, जब टर्नओवर के बाद एक बार जो सिस्टम जो है वो एक अपनी परफेक्शन की तरफ नहीं चलेगा, तो फिर नेचुरली एक पीपल ऑफ अ लेसर विजडम जो है वो सामने आएंगे, और उनके बार बार इलेक्ट या ना इलेक्ट होने से और फिर टूट जाने से उस प्रोसेस के वो जो कंटिन्यूटी होती है, वो जो कलेक्शन ऑफ द गुड पीपल होता है वो अल्टीमेटली ब्रेक होना शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान इसका मुसलसल इफेक्ट ही है इस सारे पीरियड में। अगर इसको लार्जर पिक्चर में कैनवस को पीछे करके देखा जाए तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है कि कौन से मुनज़्ज़म सर्टेन इंटरेस्ट हैं जो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बात गलत हो जाती है। जमहूर की जो राय है और उनके नुमाइंदे जो हैं दे आर इनफ कैपेबल, वो किसी भी चीज़ को लेके और उसको एड्रेस करने के, अगर उन पे डिपेंडेंस नहीं की जाएगी, उस सिस्टम को ब्रेक किया जाएगा तो नेचुरली वो फ्लरिश नहीं हो पाएगा, और उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट या कॉम्पिटेंस जो है उनकी वो डेवलप नहीं हो पाएगी। और जब तक इस सिस्टम को नहीं चलने दिया जाएगा, इस किस्म की जो ये कंकॉक्टेड ये जो एक राय सामने लाई जाती है बाय सर्टेन बैंक्स, वो फिर अल्टीमेटली लोगों के शायद जहन में फ्लरिश होना शुरू हो जाती है, विच इज इन फैक्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन टोटलिटी। वो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ मिलिट्री में भी अगर कोई जाता है या किसी भी और अदारे में जाता है तो इसी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान में से जाता है। अगर वो वहाँ पे वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप हो सकते हैं तो बाकी अदारे भी इसी तरह जो है वेल इक्विप और वेल ट्रेन्ड हो सकते हैं, अगर उन्हें इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जगह में काम करने का और फ्लरिश होने का मौका दिया जाए। सर अगर किसी का सवाल है तो वो अपना हाथ हैंड रेज करे और सवाल पूछ सकता है। हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तकरीबन। वकार, हाँ मैंने हैंड रेज किया हुआ है। सर से मेरा क्वेश्चन है अबाउट द ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके थ्रू इलेक्शन सर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और इससे मैं इसके हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस हद तक सही है या गलत है, और आइंदा इलेक्शन पे इस सारी डेवलपमेंट्स का क्या असर पड़ेगा। और सेकेंडली, इकोनॉमी के हवाले से रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और इसको अनाउंस कर देना चाहिए कि दिवालिया हो गया है। तो पाकिस्तान को अगले 2-3 महीने के बाद IMF से कुछ मिल जाते हैं और पैसे, और तो मतलब ओवरऑल करके पाकिस्तान की इकोनॉमी इन फ्यूचर आप कैसी देख रहे हैं, और इस हवाले से क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में।
جی تھینک یو ویری مچ مائی ڈیئر. میں اس میں دو ایریاز پہ آپ کے بڑے خوبصورت کویشچنز آپ نے ریز کیے ہیں. ایک تو ہماری جو الیکٹرل پروسیس ہے نیچرلی وہ ای وی ایم کی طرف لانے کی کوشش کی گئی اور ابھی بھی کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے. پلدات نے 15 کو اس پہ الیکشن ریفارمز بل پہ جو ہے وہ بات کی تھی اور کافی ساری ڈیبیٹ ہوئی اور پارلیمنٹ اور باقی جگہوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ان ٹوٹالٹی اگر دیکھیں اس کو لارجر ورڈ سسٹم میں سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ ای وی ایم کی جو ہے وہ ایفیشنسی کتنی ہے اور کہاں کہاں اپلیکیٹڈ ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے فرسٹ ورلڈ نے اس کو ٹیمپریری لائے تھے لیکن ود ان سنگل ایئر یا سنگل یوٹیلیٹی کے بعد اس کو ریڈیکیٹ کر دیا گیا بیکاز الیکشن کے اندر 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جن میں سے سب سے زیادہ تو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پیپل شیل ہیو دا کانفیڈنس کہ دس از اے فیئر ووٹ. اگر وہ فیئر ووٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی چاہے وہ ہو یا نہ ہو کسی وجہ سے بھی وہ افیکٹ ہو تو میرا خیال ہے اس کی جو وہ ساخ ہے اس الیکشن کی وہ اپنی جگہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. ای وی ایم کی بھی صورت میں اور پھر میں واپس ڈیولیوشن آف پاور کی صورت میں آؤں گا. اگر یہ ڈیسیژن جمہور کے پاس واپس دے دیا جائے ریفرینڈم کی صورت میں تو میں سمجھتا ہوں جمہور اس کی اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ای وی ایم پہ کر دینا چاہیے تو کر دینا چاہیے لیکن اگر اس کو چاہتے ہیں کہ جی نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے. ایز سچ ورلڈ وائڈ اس کا جو ہے یہ اٹس اے فیلئر. کسی بھی مہذب ملک میں فردر نہیں رہا بلکہ وہ صرف بیلٹ جو ہے وہ پیپر والے سسٹم میں میں اس میں فرسٹ ورلڈ کی تقریباً اور سیکنڈ ورلڈ کے سبھی ممالک کی ایگزامپل کوٹ کر سکتا ہوں جہاں پہ بڑا مومنٹریلی یہ سسٹم آیا لیکن فوراً جو ہے وہ ریز کر کے واپس جو ہے وہ بیلٹ سسٹم پہ ریگولر بیلٹ سسٹم پہ مینز وہ پیپر اینڈ باکس والے پہ چلے گئے. آج بھی سبھی وائڈر ورلڈ میں یہی اپلیکیٹڈ ہے اور اسی کو پریکٹس کیا جا رہا ہے. اگر اس میں پرفیکشن ہوتی اور کسی قسم کی پرسپشن جو ہے وہ کریٹ کی جا سکتی اور فیئرنیس تو شاید فرسٹ ورلڈ میں بھی اپلیکیٹ ہونا چاہیے تھا. دوسری جو بات آپ نے اس کی اکنامکس کی طرف بات کی پاکستان کی کرنٹ اکنامک کنڈیشن پہ دیکھیے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اٹس اے ٹوٹل کلیپسڈ اکانومی لیکن اٹس ہیڈنگ ٹورڈز کلیپس. جو کرنٹ ہم سچویشن میں ہیں اور بکس آر ان ڈیفیسٹ وی آر ویری ویل اویئر آف اٹ. ابھی ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کے پاس ہمارے جو دوسرے اسپیکر ہیں انہوں نے جو پارٹیسپیٹ آج نہیں ہو پایا کسی آکوپنسی کی وجہ سے تو ان کے اسپیس میں ایک دفعہ وہ بات کر رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ بھی اس کو ریگولرسلی ڈیبیٹ کیا. مختلف اور ہمارے سیمینارز اور مختلف جگہوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کو اکنامک ریفارمز اور اکنامک کنڈیشنز کی صورت میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کی انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سارے ایریا کو ڈائسیکٹ کر کے دیکھنے والا ہے. پاکستان اراؤنڈ 300 بلین کی اکانومی ہے جو ابھی پیپر پہ نظر آ رہی ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹ لیسٹ 1.2 ٹریلین کے قریب کی اکانومی ہے جس میں سے اراؤنڈ 400 بلین جو ہے وہ اس کا مس یوز کیا جاتا ہے کرپشن کی صورت میں اور اراؤنڈ 400 to 500 بلین اس میں جو ہے وہ بلیک منی کی صورت میں جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نان ریکارڈڈ صورت میں وہ رہتا ہے. اگر اس سارے کو ہاربر کیا جائے پراپرلی اس کو ہارویسٹ کر کے یوٹیلائز کیا جائے تو یہ ایک ڈیفینیٹلی فلرش اکانومی ہو سکتی ہے. اس میں سے یہ تمام جو ہمارے لوپ ہولز ہیں اگر ان کو بند کیا جائے ہمارے پاس سب سے بڑا ریسورس ہماری ایچ آر ہے اگر اس کو ہی پراپرلی ہارویسٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنی جگہ میں ایک بہت بڑا امپیکٹ ہماری اکنامک گروتھ کا. اکنامک گروتھ کی جب ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی یہ الٹیمیٹلی ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو نیشنز کو ان کی کلیپس کی طرف لے کے جاتا ہے نہ صرف اکنامک بلکہ ان کی سوورینٹی کی طرف بھی. ان کی بقا جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں بالکل اس کو ایڈریس کرنا ہے. اٹ از اے ویری کریٹیکل سچویشن اور لیکن میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ امییننٹ جو ہے وہ کسی کلیپس کی طرف ہے. اس وقت تک ہم جو ہیں وہ انجیکٹڈ صورت میں ضرور چل رہے ہیں. ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے تمام ریسورسز کا ہیومن ریسورسز کا لینڈ ریسورسز کا باقی تمام جو ہمارے منرل ریسورسز ہیں ان کا لیکن اس کی یوٹیلیٹی اس کی جو ایفیشینٹ یوٹیلیٹی ہے وہ اس کو میرا خیال ہمیں دیکھنا ہے اور اس کی طرف ریفارمز کے جو میٹرز ہیں لانے ہیں بیکاز جب تک وہ ریفارمز نہیں آئیں گے
یہ جو میں نے جیسے آپ سے اس کیا کہ اس میں جو فلٹرز ہیں وہ موجود ہیں، وہ الٹیمیٹلی وہ سارا جو ہے انہی سے بہہ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اکانومی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اس کے پاس پیچھے کچھ نہیں رہتا، جس میں سے کرپشن بھی اور باقی تمام عناصر بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے۔ تھینک یو سر۔ آئی تھنک لاسٹ کوشچن ہے رحیم شاہ صاحب، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم. First of all, I would like to thank you for giving me opportunity to join to be a part of the important discussion bar. So میرا کوشچن یہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ کیا ہمیں اس جو کرنٹلی سچویشن ہے جو کہ ڈیموکریسی کے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے ہمارے پاس، کیا اس کی بجائے اگر پریزنٹیشن فارم آف گورنمنٹ ہوتی تو کیا اچھی نہیں ہوتی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں پاس میں جو کہ ہمارے پاس ایک بار پریزنٹیشن فارم آف گورنمنٹ تھا، ایوب خان کے دور میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہمارے پاس جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے ڈیمس ہے، یا اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے انڈسٹری ہیں، تو میرے خیال میں آج کے اس دور میں ہمارے پاس اگر پریزنٹیشن فارم آف گورنمنٹ ہوتی تو کیا یہ اچھی نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیے. تھینک یو. Thank you, my dear. This is a wonderful site to look into, and I'll again put the same thing back to the people of Pakistan to decide about it. We as a Pakistanis must decide which system we need. Not posted by some people کہ وہ ہمارے non-elected situation میں یا indirect elected situation میں وہ جائیں اور جا کے جیسا جو ڈیسیژن کرنا چاہیں وہ فورس کر دیں ہمارے پہ، چاہے اس میں کوئی جنرل آ جاتا ہے یا کوئی جوڈیشری ممبر آ جاتا ہے یا کوئی پولیٹیشین آ جاتا ہے یا کوئی اور کوئی نسلسٹ گروپ آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جمہور جو ہوتا ہے اس کی وائزر وزڈم جو ہے وہ الٹیمیٹلی بینیفیشل ہوتی ہے، اور جو بھی اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں اگر ان کی رائے کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے تو ایک رائٹ ڈائریکشن بتاتی ہے۔ ہم نے پریزیڈنشل سسٹم کو بھی اڈاپٹ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے، ہم نے پارلیمنٹری سسٹم کو بھی اڈاپٹ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے، ہم نے انڈیویجول سینٹرک گورنمنٹس بھی آئی ہیں جس میں سے کو کی صورت میں، اور ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو الٹیمیٹ آنسر ہے وہ سٹیزن آف پاکستان کے پاس ہے، اور اگر اس کو لارجر ایکیڈیمک ڈیبیٹ پہ دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی صرف ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے دنیا میں جہاں پہ بھی ہے ان کی ہم نے فلرشمنٹ دیکھی ہے، کہیں پہ بھی ایسا نہیں دیکھنے میں آیا کہ جہاں پہ انڈیویجول سینٹرک یا کسی ایک گروپ سینٹرک جو ہے وہ سسٹم ہو اور وہ الٹیمیٹلی فرج ہوا ہو۔ وہ نیشنز ہم نے ابھی تک کسی اور اس قسم کے ایگزامپلس میں نہیں دیکھی، اور اگر ہے بھی تو وہ ٹیمپرری ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی اٹ ریچز ٹوورڈز دی کلیپس۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں ساری جو ڈیبیٹ ہے وہ صرف ڈیموکریٹک سسٹم کے بارے میں ہی نیچرلی کی جائے گی، بیکاز الٹیمیٹلی اٹ از فار دی بینیفٹ آف دی پیپل آف پاکستان۔ بہت شکریہ سر، ہمارا سیشن آج کا ختم ہوا جاتا ہے، اور ایک دو اناؤنسمنٹ ہیں۔ سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ احسن صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا، اور خواجہ اشرف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اگر آپ موجود ہیں۔ اب آج بہت ونڈرفل سیشن رہا۔ ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آپ آج ہمارا 1 سال مکمل ہوا ہے اس پلیٹ فارم کو، آپ تمام لوگ ہمیں جوائن کریں جنہوں نے جوائن نہیں کیا، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمارا حصہ بنیں تاکہ ہم مزید اس طرح کے سیشن کر سکیں۔ ایک دوسری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال قبل ایک بچہ اسلام آباد سے اغوا کیا گیا، 8 سال کا بچہ تھا، پھر اغوا کاروں نے اس کے منہ پہ ٹیپ مار کے اس کو قتل کیا، اور اس کے والدین جو ہیں وہ آج تک انصاف کے لیے رول رہے ہیں، اور لیکن یہاں پہ انصاف ابھی تک نہیں ملا۔ تو ہم اس پہ 24 تاریخ کو شام 6 بجے سے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تمام لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آوازیں جو ہیں مل کے انصاف کے لیے کوشش کر سکیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اسپیشلی احسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔